أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورۃ الفاتحہ نماز ہے، ام الکتاب ہے، سبب مثانی ہے، سورۃ الحمد ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو اس میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور جو مضامین قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں وہ سارے اس میں ہیں۔ اس میں اسلام کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے ارکان بھی ہیں، اس میں تاریخ بھی ہے انسانیت کی، اقوام کی۔ آج ہم انشاءاللہ آخری آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صراط راستہ، الذین اسم موصول ان لوگوں کا جن پر انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب جو غیر المغضوب ہیں، غیری نفی کے لیے ہے، سوائے یعنی بغیر ان لوگوں کے، المغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا، جن پر غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ اب اس آیت کے ترجمے دو حوالوں سے آپ دیکھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، وہ جو پہلی سورت میں پہلی آیت میں الصراط المستقیم ہے، سیدھا راستہ، اسی کی آگے تفصیل ہے آئندہ آیتوں میں، اور وہ راستہ ایک ہی ہے۔ اب دوسرا صراط نکرہ آیا اس لیے کہ وہ مضاف ہے وہی راستہ جو مستقیم ہے، اور اضافت الذین انعمت علیہم، الذین اسم موصول، انعمت علیہم صلۃ الموصول، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب غیر المغضوب یہ انہی کی تفصیل ہے، اسی کی تاکید ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر غضب نہیں ہوا، یہ وہی راستہ ہے صراط مستقیم جو گمراہ نہیں ہوئے۔ ایک یہ معنی ہے، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ جو نہ گمراہ ہوئے۔ ایک یہ معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے
ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ تو اس آیا کریمہ میں 3 اقسام لوگوں کی بیان ہوئی۔ ایک وہ جن پر انعام ہوا، انعمت علیہم میں ہیں وہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر گامزن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور جن کا ذکر اس آیہ کریمہ میں آیا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ انعمت علیہم ہے، انبیاء ہیں اور ان کی اتباع کرنے والے ہیں، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، نبی اور جو اس کے ساتھ، جیسے سورہ ہود میں آیا وَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، جو انبیاء اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ صراط مستقیم پر ہیں، اور والصدیقین، یہ بھی انبیاء کے ساتھی ہیں، ان کی تصدیق کرنے والے، والشہداء، اسلام کی راہ میں اپنی جانیں دینے والے، والصالحین، پوری زندگی جن کی اصلاح پر اور عمل صالح پر گزری، وہ لوگ، یہ ہیں وہ لوگ، اور جو ان کے ساتھ ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، بہت اچھا ساتھ ہے ان کا، اور یہ ان کا ساتھ ہونا، یہ اس راستے پہ چلنا، ذَلِكَ الْفَضْلُ، یہ اللہ کا فضل ہے، من اللہ، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کو پتہ ہے، اللہ کافی ہے علم کے لیے کہ کس کو یہ ہدایت دینی ہے، کس پر یہ فضل کرنا ہے، کس پر یہ رحمت کرنی ہے۔ یہ ایک کیٹیگری ہے انعمت علیہم لوگوں کی، اور دوسری قسم اس میں جو بیان ہوئی وہ ہے المغضوب علیہم، المغضوب علیہم، جن پر غضب کیا ہوا، جن پر غضب ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں، یعنی انہوں نے حق کو پہچانا ہے، علم ہے ان کے پاس، جان لیا ہے کہ حق یہ ہے، لیکن مانا کیوں نہیں؟ تکبر کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اور تاریخ انسانی میں یہ وتیرہ رہا یہود کا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر اپنا غضب نازل کیا، جیسا کہ قرآن کی اکثر آیات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ضربت علیہم الذلہ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت، رسوائی، مسکنت ان کے اوپر مسلط کر دی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ اور فرمایا ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ یہ ہیں وہ لوگ جو مغضوب علیہم، اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بندر اور سور بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو ان پر اتنا غصہ کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے حق آنے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود اس کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور فرمایا کہ یہ سب سے برے لوگ ہیں۔
یہود جو ہیں تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ سب سے برے لوگ ہیں اور سب سے بڑے وہ گمراہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر غضب ہے۔ اور تیسری کیٹیگری جو ہے انسانوں کی وہ ہے الضالین کی، جہالت کی وجہ سے ان کے پاس علم نہیں ہے اور وہ گمراہ ہیں۔ اور تاریخ انسانی جو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، ہسٹری جو انبیاء کی، اقوام کی، اس میں جو ضالین ہیں وہ عیسائی ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں، وہ راستہ گم کر بیٹھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر لعنت بھیجی ہے، فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت ہو اللہ کی یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ تو جو عیسائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ بھی مغضوب علیہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی پہچان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان نہیں لائے، اس لیے ان پر بھی غضب ہے۔ تو یہ دعا مانگی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہمیں کہ اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، ہدایت اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہمیں گائیڈ کر دے، اور صرف یہ نہیں کہ ہمیں دکھا دے بلکہ اس پہ چلا بھی دے، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راہ گم کر بیٹھے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا اور جن سے اللہ ناراض نہیں ہوا، جن پر اللہ غصے نہیں ہے اور نہ ہی وہ راہ گم کرتے ہیں، وہ صراط مستقیم ہے، وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے، اللہ میں ان میں سے کرنا۔ اور اس کے بعد آخر میں آمین بھی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ صورت یعنی پڑھی جائے تو آمین کہا کرو، تو اس کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب امام آمین کہے تو امام کے ساتھ آمین کہو، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو جاتی ہے۔ اور یہ دعا ہے آمین، یہ کہنا کہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اور اس آمین سے سب سے زیادہ چڑھنے والے جو لوگ ہیں نا وہ یہودی ہیں، یہ بھی حدیث میں ہے، آمین سے سب سے زیادہ چڑھ جو ہے، حسد، وہ یہودیوں کو۔ تو 3 کیٹیگریوں کا یہاں پہ ذکر ہوا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم وہی راستہ ہے جو غیر المغضوب علیہم کا ہے، جن پر اللہ کا غضب نہیں ہوا، وہ انہی کا راستہ ہے، وہ وہی راستہ ہے ولا الضالین جو گمراہ نہیں ہوئے۔ تو یہ تاکید ہے الصراط المستقیم کی، یہ تاکید ہے انعمت علیہم میں۔ اور یہ قرآن کے اسلوب میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ پہ اس کی ضد کے ساتھ، اس کے الٹ کے ساتھ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَوَكَّل بھروسہ کرو اس ذات پر جو زندہ ہے، لا يموت جس نے مرنا نہیں ہے۔ تو تاکید مثبت کی نفی کے ساتھ اس کے عکس کے ساتھ کی گئی ہے، یہی تاکید انعمت علیہم میں عکس اس کی ضد کے ساتھ کی گئی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس میں غضب اللہ کی صفت ہے سبحانہ و تعالی، اللہ کی پناہ، اللہ سبحانہ و تعالی غصے ہوتا ہے کیسے؟ جیسے اس کے شان کریمی کے لائق ہے، اس کا جلال ہے، اس کی عظمت ہے، اور اس کی کوئی بھی صفت وہ مخلوق کی صفات کی طرح کی نہیں ہے، وہ متصف ہے بصفت الکمال۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے غضب قرآن میں ذکر کیا ہے اس صفت کا، فرمایا سورۃ طٰہٰ میں وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ۔
سرکشی نہ کرو، سرکش ہوگی اگر تو میرا غضب آئے گا تم پر۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں شفاعت والی، اس میں آپ متفق علیہ حدیث ہے، اس میں ہے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ۔ تو غضب جو ہے اللہ کی صفت ہے کہ آج یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اتنے غضبناک ہیں کہ اس سے پہلے اتنے غضبناک ایسے نہیں تھے۔ تو مغضوب علیہم وہ ہیں جو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، جو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، اور انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا، حق سے اعراض کیا، اور اس کے باوجود کہ ان کو حق کا پتہ تھا لیکن اس کو نہیں مانا، صرف اس لیے کہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں۔ تو اس میں سب سے آگے جو ہیں وہ یہودی۔ تو ہمیں جب قرآن ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں جو پہلی قوموں کے قصے قرآن سناتا ہے تو وہ ہماری نصیحت کے لیے ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا، یہ ان کا انجام ہوا۔ تو یہ نہیں کہ اگر تم بھی وہی عمل کرو گے تو تمہارا انجام نہیں ہوگا۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، تمہارے لیے کوئی برات کا اعلان نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے صحیفوں میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ انجیل میں، نہ تورات میں۔ اکفارکم خیر من اولئک ام لکم براءۃ فی الزبر، انہوں نے اگر کفر کیا، انہوں نے اگر حق پہچان کر اس کی اتباع نہیں کی تو وہ ہلاک ہو گئے، ان پر عذاب آئے، ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ تو تم اگر وہی وتیرہ اختیار کرو گے تو تم ان سے بہتر نہیں ہو۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ یہ صرف دعویٰ کر لینا کہ ہم تو مومن ہیں اور پھر ہم جو مرضی کرتے رہیں، حق بات آ جائے اس کو ٹھکرا دینا کہ اس میں یہ تو ہماری خواہش کے مطابق ہی نہیں ہے۔ تو یہودیوں کے کیا کام تھے جس کی وجہ سے مغضوب علیہ ہوئے؟ پہلا ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا، تحریف کی اس میں، کہ یہ حکم جو ہے اس میں ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی پڑے گی، یہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہے، اس میں تو ہمیں بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی، لہذا اس آیت کو بدل دو۔ اور یہی کام جو ہے آج کے علماء سو کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ جو توحید والی آیتیں ہیں، یہ جو مذمت ہے شرک کی، یہ تو ان لوگوں کی ہے جو بتوں کو پوجتے تھے۔ ہمارے بزرگ کوئی بت تھوڑے ہیں، یہ تو بزرگ ہیں، ان کی قبروں پہ سجدہ کرنا وہ شرک نہیں ہے۔ یہ وہی تحریف ہے، یہ قرآن کو بدل نہیں سکے، اس کے معانی کو بدل دیا، کیونکہ یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا کہ اس کا محافظ اللہ ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے حفاظت قرآن کی۔ تو یہ ذمہ داری یہودیوں پر تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرتے، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا بلکہ اسے چینج کر دیا، تبدیل کر دیا، اللہ کی لعنت اور غضب کے مستحق ہو گئے۔ پھر جو احکام ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تھے ان کو چھپا لیتے تھے، لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے، یا اس ہاتھ رکھ کے ادھر ادھر کی آیتیں پڑھ دیتے، اور جو ان کی رائے کے خلاف ہوتی، جو ان کی عقل کے خلاف ہوتی، اس کو چھپا لیتے۔ تو آج بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ ہم سے مطالبہ ہوتا ہے کہ جہاد کی آیتیں نکال دو، امریکہ کی طرف سے
دباؤ پڑتا ہے کفار کی طرف سے. یہ اسلام جو تھا نا یہ پہلے دور کا تھا، آج دنیا بدل گئی ہے. اس طرح کے احکام نافذ کرنے کی آج ضرورت نہیں ہے، اس کو بدل دو. تم براڈ مائنڈڈ بنو. یہ پردہ تو جاہل عورتوں کا کام ہے، تم عقل مند اعلیٰ سوسائٹی کی تمہارا یہ پردہ مردہ چھوڑو. یہ اللہ کے احکامات کو بدلنا ہے اپنی خواہشات کے مطابق. یہی کام کر رہے ہیں لوگ جو علماء سو ہیں، کر رہے ہیں نا کہ سود کے لیے راستے نکال دیے. یہی کام یہودیوں نے کیا تھا کہ السبت کو شکار کرنا منع ہے، چلو گڑھے کھود لو، ادھر آ جائے گی مچھلیاں، پھر اگلے دن پکڑ لینا. اسی طرح کے ہیلے گھڑنا جو ہے یہ یہودیوں کا کام تھا، ہیلا بازی. یہی کام جو علماء کرتے ہیں وہ یہودیوں کا وتیرہ اپنائے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم انعام یافتہ ہیں. اللہ کا غضب اس لیے ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بدل دیا تھا. تو ان کے جرم جو تھے، کئی حدیں تھیں اسلام کی، اور دین اسلام ہی رہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام، سب انبیاء کا دین اسلام، سب کی دعوت لا الہ الا اللہ، یہی قانون. اور قرآن ان کی تصدیق کے لیے آیا ہے، مصدقا ما بین یدی من التوراۃ. یہ قرآن جو ہے جیسے آیت ہے سورہ الصف کی، جی ابھی تو اس میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں، اور امت محمدیہ ان سب پر گواہ ہے. تو انہوں نے احکام کو بدلا. رجم کی سزا ان میں بھی تھی تو انہوں نے اس کو چھپایا، ہاتھ کاٹنے کی سزائیں ان میں بھی تھی، انہوں نے معطل کر دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو غیر انسانی سزائیں ہیں. یہی حال ہمارا ہے کہ اسلامی حدود کو ہم نے کہا کہ نہیں ابھی غیر انسانی ہو گئی. انسانی حقوق ہے، تو جو انسانی حقوق کا نعرہ لگانے والے ہمیں ان سزاؤں کو معطل کیے ہوئے ہیں، ان کا اپنا کیا حال ہے؟ سب سے زیادہ فساد اور خون ریزی کرنے والے وہ ہیں. تاریخ اس پہ گواہ ہے. ایٹم بم چلائے تو کنہوں نے چلائے؟ کتنے بندے مارے؟ جتنی بھی ابھی حالیہ افغانستان میں بمبارمنٹ کر کے کتنے مارے، عراق میں بمباری کر کے کتنے مارے، شام میں کتنے مارے، ابھی غزہ میں کتنے مار رہے ہیں، 20-25 ہزار بندہ جو ہے وہ مار چکے ہیں. یہ انسانی حقوق والے ہیں جو کسی مجرم کو جب سزا دی جائے تو کہتے ہیں جی اس کے انسانی حقوق ہے. جو مجرم ہے اس کے جرم کی سزا جو ہے یہ انسانیت کی خدمت ہے، نہ کہ اس کے دفاع میں کھڑے ہو جانا. اس لیے اللہ کا غضب ہوا ان پر کہ وہ مجرموں کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، کہتے تھے اللہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے سبحانہ و تعالی. اور اپنی مرضی کے مسائل، یہ یہودیوں کے علماء کا وتیرہ تھا، اپنی مرضی کے مسائل گڑھ کے کہہ دیتے اللہ نے یہ فرمایا ہے. تو آج کا جو عالم سو ہے وہ بھی اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف نسبت کر دیتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنے مفاد کی وجہ سے، اور لوگوں کا مال کھانے کے لیے کہتا ہے اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار. جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنی سیٹ جہنم میں سنبھال لے. فلیتبوع مقعدہ من النار، اس کی سیٹ پکی ہے جہنم میں، بیٹھ جائے جا کے ادھر. تو یہ ان کے کام تھے. اور نبی پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو آپ کے انتظار میں بیٹھے تھے
ساری دنیا کو چھوڑ کے، علم ان کے پاس تھا اور ان کی کتابوں میں موجود تھی صفات کہ کس علاقے میں آئیں گے، کس علاقے میں آئیں گے. جیسا کہ حضرت سلمان فارسی کے واقعے میں موجود ہے نا، وہ پوچھتے پاچھتے کدھر عرب کی طرف پھر آئے. کتنے علماء کی عیسائیوں اور یہودیوں کی خدمت کرتے رہے، بکتے بکاتے مدینے میں آ گئے. یہ وہی زمین تھی جہاں پہ آپ نے آنا تھا. یہود اس لیے آباد ہوئے تھے وہاں پہ آ کے کہ ان کی کتابوں میں تھا کہ وہاں پہ کھجور کے باغات بہت ہوں گے. تو ساری دنیا میں انہوں نے دیکھا کہ کہاں باغات ہیں، تو وہ مدینے میں آ کے آباد ہو گئے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائیں گے اور اس کے فوجوں میں داخل ہوں گے، پھر ہم دنیا کو فتح کریں گے. یہ مقصد تھا ان کا. لیکن جب آ گئے پہچان بھی لیا لیکن نہیں ایمان لائے. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. ان کی مرضی نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے ہمارا ہی کوئی بھائی ہوگا. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یہودیوں میں سے نہیں آیا، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا ہے. نہیں مانا. پہچانتے تھے کہ آپ سچے رسول ہیں، لیکن حق پہچاننے کے باوجود نہ ماننا اللہ کو غضب کو دعوت دینا ہے. اس لیے غیر المغضوب علیہم. یہ صرف یہودی نہیں، آج بھی اگر کوئی شخص وہ حق کو پہچان کر اس کو تسلیم نہیں کرتا تکبر کی وجہ سے، وہ مغضوب علیہ ہے. تو دوسری کیٹیگری ہے ولضالین، نصارہ کی. کہ ان کے گناہ کیا تھے، انہوں نے کیا کیا، وہ گمراہ کیسے ہوئے. انہوں نے بھی انجیل میں تحریف کی، بدل دیا آسمانی کتاب کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں غلو کیا، ان کو اللہ مانا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 3 میں سے ایک اللہ، مریم یہ بھی اللہ. تو یہ انہوں نے غلو کی وجہ سے اپنے دین میں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت بڑھانے میں اتنا غلو کیا کہ ان کو رب بنا دیا. تو آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آج نور من نور اللہ، اور حضرت علی کی شان میں اتنا غلو کہ مولا مولا کہتے ہیں، ان کو بس اللہ ہی بنا دیا. اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے ان کی مساجد میں علی کا ذکر ہوتا ہے. میرا ذکر ہے دم دم علی علی. تو یہ غلو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہی غلو جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا، اور حضرت علی کی ذات میں غلو. تو یہاں تک کہ ان کو اولیاء اللہ کو اللہ بنا دیا، ان کی قبروں کی پوجا کی. یہی گناہ تھا عیسائیوں کا. اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے رہبان اور احبار کو اللہ کے سوا ولی بنا لیا. تو اللہ کی ان پر غضب ہوا. جیسا کہ عدی ابن حاتم، ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا، جب عدی ابن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے تھے، تو ان کے گلے میں سلیب تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بت کو توڑ دو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذہب. اللہ کے رسول کے پاس میں جب آیا تو میرے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی سونے کی. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فقال لی، مجھے کہا، یا عدی، اے عدی، اطرح هذا الوسم من عنقک، اس بت کو اپنے گلے سے اتارو، پھینک دو اس کو. فطرحتہ ثم انتہیت الیہ، میں نے اسے پھینک دیا، پھر آپ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے مجھے یہ آیت پڑھ کے سنائی. فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے اولیاء کو، بزرگوں کو رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کو اپنا رب مانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت سے فارغ ہوئے تو عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے کہا، انا لسنا نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، اپنے علماء کی عبادت ہم نہیں کرتے، تو اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، آپ نے فرمایا، الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حرام قرار دے دیں، چاہے اللہ نے اس کو حلال ہی قرار دیا ہو، تم اس کو حرام سمجھتے ہو. وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور وہ علماء اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. فَتَسْتَحِلُّونَهُ، اور تم اس کو حلال جانتے ہو. جو انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کر دیا تو تم نے اس کو حرام سمجھا، یہی ان کی عبادت ہے. فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہ ان کی عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے بدل دیا اور تم نے انہی کی بات مان لی. تو آج بھی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر ان کی بات مانتے ہیں، قرآن کی آیت کو چھوڑ کر ان کی بات مانتے ہیں، انہوں نے ان کو رب ہی بنایا ہوا ہے. تو یہ عیسائیوں کی تقلید میں اگر عیسائی دن مناتے ہیں برتھ ڈے، تو آج مسلمانوں نے بھی بنانا شروع کر دیا میلاد، یہ ان کی پیروی میں ہے، یہ انہی کی رستے قدم پہ چلنا ہے. قبروں کی عبادت جو شروع ہو گئی ہے، یہ بھی انہی کا وتیرہ تھا، وہ اب قبروں کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دعا سکھائی ہے نا، یہ ہر طرح سے جامع ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جو ان کا راستہ نہیں ہے جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی وہ ان کا راستہ ہے جو گمراہ ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے، اللہ ہمیں ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حق کی اتباع کریں. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اللہ باطل کو بھی ہم پہچان لیں اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس باطل سے دور ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.